سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، یہ پہلے پیغمبر آئے، انسانی روح کو بنیاد بنایا، اللہ کے تعارف کا، انسانی روح کو بنیاد بنایا اللہ کی محبت کا، انسانی روح کو بنیاد بنایا اللہ کے ساتھ تعلق کا، کیونکہ یہ روح ہر ایک انسان میں موجود ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرے۔ اب اس کی پہچان کے لیے اسے کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے کہ یہ بہت جلدی اپنے رب کو پہچان لے، اسی لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے کہ اب تم جوان ہو چکے ہو، اب تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں کائنات کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں اپنی روح کو، اپنے اندر کو بنیاد بنانا چاہیے۔ وفی انفسکم، کہ وہ رب العالمین تمہارے اندر بھی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہارے اندر بصارت نہیں؟ تم دیکھ نہیں سکتے، تم غور و فکر نہیں کر سکتے، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے ستارے کو سامنے رکھا، آپ نے چاند کو سامنے رکھا، آپ نے سورج کو سامنے رکھا، کہا تم کہتے ہو یہ ستارہ رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چاند کے بارے میں کہتے ہو ھذا ربی، فلما افلا، جب وہ یہ چیزیں غائب ہو گئیں تو کہا یہ کیسا رب ہے جو غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے جو چھپ جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے جسے تعارف کے لیے چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر جب سورج نکلا، چاند سورج کو دیکھا، رأى الشمس بازغۃ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، اس نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسا رب ہے جس پر زوال آ جاتا ہے، جو مٹ جاتا ہے، جو محتاج ہو جاتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنی توجہ اس رب العالمین کی طرف کر لی ہے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مادے اور مٹیریل کے پیدا کر دیا، جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے وجود دے دیا۔ حنیفا، میں سب سے یکسو ہو کر، میں بیزار ہو کر ان سے، الگ ہو کر ان سے، میں اس ذات کی طرف اپنی توجہ کامل کرتا ہوں۔ اب آپ نے ان کے گھر میں داخل ہو کر، ان کے عبادت خانے میں پہنچ کر، ان کے بتوں کے مختلف اعضاء کاٹ کے، اس بڑے بت کے کندھے پر کڑھاڑا رکھ کے گھر واپس آ گئے۔ قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بت ہیں، یہ پتھر ہیں۔ اب قوم جب عبادت کر کے واپس آئی، اپنے ناخداؤں کے حالات دیکھے، کسی کا کان نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں۔ وہ کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو ہمارے ان خداؤں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اب سوچ و بچار کے بعد سارے اس بات پر جمع ہوئے سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاضر کر لیا، کیا تو نے یہ کیا ہے؟ فرمایا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا تمہارے سامنے ہے، کبیرہم ھذا، یہ کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے ذرا سوال کر لو، پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں،
نطق تو ہوگا نا ان کا، گفتگو کرتے ہوں گے، پوچھو نا ان سے۔ اب ان کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو جانتا تو ہے یہ نہیں بولتے، یہ نہیں سنتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ تم پر افسوس ہے، اف لکم، افسوس ہے تم پر، عبادت اس کی کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تمہیں ان ذاتوں سے نکل کر تمہیں اس بڑی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سارے جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انصروا آلہتکم، اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنے الہوں کی مدد کرو۔ وہ کیسا الہ ہے جو انسانوں کا محتاج ہے، رکھوالی کے لیے ان کا محتاج ہے، اس کے ہاتھ نہیں چلتے، اس کا حکم نہیں چلتا، اس کا آرڈر نہیں چلتا، اس کا قانون نہیں ہے۔ اب ان خداؤں کو سامنے رکھ کے وہاں کا موجود اس دور کا ظالم ان پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوسائٹی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کی سوچ اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر اس کائنات سے نکل کر اگلی کائنات کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ مسلمان، اس کی زندگی چھوٹی سی نہیں ہے کہ وہ صرف 50 سال کے لیے سوچے گا، یہ 10 سال کے لیے سوچے گا، یہ 100 سال کے لیے سوچے گا۔ یہ مسلمان ہے، اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ جب یہ آ گیا ہے تو اب اس نے ختم نہیں ہونا، تو اس کی زندگی جیسے آگے بڑھ رہی ہے، یہ اس زندگی کے بارے میں مسلسل وہ غور و فکر کرے گا کہ میں نے قبر میں جو زندگی گزارنی ہے، قبر کے بعد میدان محشر میں جو زندگی گزارنی ہے، پھر وہاں سے میں نے جنت میں جانا ہے، رب العالمین کے ساتھ تعارف حاصل کرنا ہے۔ وہ اڑان میری بڑی دور کی ہے، اس لیے میری پلاننگ بھی ایسے ہی دور کی ہونی چاہیے۔ اگر پلاننگ ہی چھوٹی ہوگی، کام ہی تھوڑا سا سوچے گا، تو اس کے بعد آگے اندھیرا ہے۔ اس لیے مسلمان وہ تو سوچ رکھتا ہے اس کی جہاں تک اس نے پہنچنا ہے، اور نبی کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوگی، نبی کا تعارف کتنا اعلیٰ ہوگا، نبی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا رشتہ کتنا مضبوط ہوگا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم کو جوانی کے اندر پہنچ کر جب وہ بتوں کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم غور تو کرو، اپنے نفس کو بنیاد بناؤ، اپنی روح کو بنیاد بناؤ، غور کرو۔ جب تم اپنے اندر غور کرو گے تمہیں وہاں سے رب العالمین کا تعارف ملے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدا شناسی کا، اللہ کے تعارف کا جو انسانی سوسائٹی کو نیا دور دیا، وہ انسانی روح کا ہے۔ روح بنیاد بنائی کہ تم اس روح کو جو تمہارے اندر ہے اس پر غور و فکر کر کے آگے بڑھو۔ اب جب قوموں نے اس پر غور کیا، اس بات پر لبیک کہی، آنے والے ادوار بدلتے چلے گئے، اللہ کا تعارف انہیں ہوا، وہ ان سلسلوں سے نکل گئے، چھوٹ گئی یہ چیزیں ان سے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت لگتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری خوبی کیا ہے کہ اس سماج میں، اس سوسائٹی میں انسانوں کو لوٹنے والے دو طبقے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ جس نے حکمرانی حاصل کر لی، اور انہوں نے حکمرانی حاصل کر کے غلط قانون بنا کر وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، خود ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس بڑے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے ابا آزر وہ اس سسٹم کے نمائندے ہیں، وہاں پر مذہبی کردار ادا کرتے ہیں، انہیں سب کو بت بنا کر دے رہے ہیں، نظام و حکومت کی طرف سے انہیں وہاں پر عہدہ ملا ہوا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس طبقے سے واقف ہیں۔ دوسرا طبقہ جو وہاں پیدا ہوا، جس نے علم کی بنیاد اپنے پاس رکھ لی اور انسانوں کو
انہوں نے علوم سے محروم کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان دو طبقوں سے انسانی سوسائٹی کو نجات دلانا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کی بنیاد پر لوٹنے والا طبقہ، مذہب کی بنیاد پر لوٹنے والا طبقہ، کہ جنہوں نے انسانی سماج میں تباہی اور بربادی پیدا کر دی ہے، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے گی؟ اب ادھر نمرود ہے، وہ طاقتور ترین بادشاہ ہے، اس کے پاس قوت ہے، فوج ہے، اقتدار ہے، وسائل ہیں۔ ادھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نہتے ہیں، کچھ پاس نہیں، لیکن انسانیت کو دور دے دیا کہ جس سوسائٹی میں یہ دو طبقے پیدا ہو جائیں، حکمرانوں کا کام کیا ہے؟ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، عام انسانوں کے مسائل حل کرنا، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، حکمران بھی بمنزل باپ کے ہوتا ہے۔ اور مذہبی نمائندوں کا کام کیا ہے کہ یہ طبقہ بن کر نہیں، انسانی سوسائٹی کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے علم کو عام کر دے، ہر عام و خاص کے پاس علم ہو، کوئی جاہل نہ رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ علم اپنے پاس محدود کر لیا، تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ سوسائٹی نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنا چاہتا اس کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا۔ آج بھی دشمن جو علم اس کی خواہش اور مرضی ہوتی ہے وہ سوسائٹی میں وہ لانچ کرتا ہے، اور ہم بھیڑ چال کی طرح اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ سوسائٹی کو اس علم کو، وہ اخلاق، وہ تعلیمات، وہ چیزیں جو انسانی ورثہ ہیں، وہ اسے نہیں دی گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سوسائٹی کو ان دونوں بنیادوں سے، جو انسانی سوسائٹی اور سماج کو اور عامت الناس کو، عام لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر اس کے لیے کردار ادا کیا، محنت کی، جد و جہد کی، تکلیفیں اٹھائیں، صعوبتیں برداشت کی، ملک بدر ہوئے، ویرانیاں برداشت کی، لیکن وہ اپنے کاز پر، اپنے مشن پر چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی دے دی۔